شہباز شریف, بیکاری اسحاق ڈار, بیکاری عبد المالک, یہ سارے کے سارے لائن بنا کے بعد اب کھڑے ہیں جس طرح گوروں کے باہر اپنا, میں کچھ کہنے نہیں چاہتا کون کھڑے ہوتے ہیں. ان کو ریسیپشن پہ نہیں بیٹھنے دیا انہوں نے. ان کا گیٹ آؤٹ, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم ان سائڈ ٹل دا ٹائم آف دا میٹنگ سٹارٹس. ہاتھ اپنی فائلیں ہاتھ میں پکڑو اور بھیک ہی مانگنی ہے نا تم نے اور کیا کرنا. اور موڈی گیا, اس کا دیکھیں استقبال کیسے ہوا. یہ سعودی عربیہ جو ابھی گئے اتنی اپنی شادیانے بجاتے ہوئے, وہ جو کنگ تھا وہ کے قدموں تک آ گیا. نواز شریف کو لینے کے لیے اس نے جو ریاض کا ڈیپٹی میئر تھا اس کو بھیجا. انہوں نے کہا اوقات بتاؤ ان کو, ان کی اوقات کیا ہے, یہ تو بھیک مانگتے آ کے, تو لائبلٹی ہے ہمارے اوپر. پوری قوم کو, ہر پاکستانی کو سعودی ایئرپورٹ پہ ذلیل کیا جاتا ہے, ان کو رسوا کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے حکمران رسوا ہوتے ہیں جا کے. میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش جو ایئرپورٹ ہے اس پر کیا جاتا ہے, جو کہ ہم سے بہت بعد میں نکلا ہے. اور جو آپ بھکاری کی بات کر رہے ہیں, بھکاری یہ جان بوجھ کے بناتے ہیں, جان بوجھ کے یہ محتاج بنا رہے ہیں. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کرپٹ ہے, میں اس سے اختلاف کروں گا. اس لیے کہ آپ کے ادارے, اگر ایک ایم این اے جو ہے وہ 20 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آتا ہے اور دوسرا 15 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آتا ہے, تو عوام کے پاس چوائس کیا ہے؟ ووٹ نہ دے, دونوں میں سے ایک کو دے, یا اگر نہیں دے تو بلا مقابلہ ہو. ایک منٹ میری بات سنیں معذرت کے ساتھ. ابھی ہم یہاں پہ جسے جائیں گے ایک شادی پہ, وہ سارے شرفا ہوں گے جو نیب زدہ بھی ہیں اور نیب کو یعنی جن کی ضرورت بھی ہے. صحیح. آپ اور میں شامل ہوں اس میں. ہم ان کو ہاتھ بھی ملائیں گے, ان سے گلے بھی ملیں گے, اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے. جب آپ ایک نون چور کو, ڈاکو کو, لٹیرے کو, قاتل کو آپ عزت دیتے ہیں پبلکلی, تو پھر آپ اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. میں قاضی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو پچھلے دنوں آپ نے کہا کہ پریس ریلیز جاری ہوئی تھی, وہاں وہ ویڈیو ایک کیسٹ جاری ہوئی تھی جس کو پورے پی ٹی وی نے اور سب نے دیکھا, بغور دیکھا, ایڈٹ کیا, اور پھر بھی بیچارے سے نہیں بولا گیا. اور اس نے کہا جی وہ ہمارے بزنس فرینڈ ہیں, یعنی کہ بزنس فرینڈ ہیں انڈین, اور وہ پاکستان میں جب مودی تھا تو وہ اس وقت میٹنگ میں موجود نہیں تھے لیکن شادی پہ آئے تھے. یار یہ وہ پاگل کا بچہ ہے, وہ عقل مند لوگ ہیں کہ وہ مودی کی میٹنگ میں وہ بیٹھے گا. اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سعودی بینکوں سے قرضہ لے کے وہاں پہ بزنس شروع کیا. یہ کمال ہے. سعودی ویسے تو 2 دن گاڑی نہیں دیتا کسی کو, تو ان کو آپ زمزم کا نہیں وہ دیتا نہیں, تو ان کو انہوں نے قرضے بھی دے دیے, سارا کچھ کر دیا. اور مجرموں کو, اور جو پاکستان کے مجرم تھے اور پھر ان کو چھڑوا کے لے کے گئے. ٹھیک ہے, اور ان کو جہاز پہ لے کے گئے. وہ تو لگ رہا تھا جیسے کوئی افسانوی چیز ہے. اور وہ بعد میں پتہ چلا, جو ان کا وہ چیئرمین تھا بیچارہ جوید ہاشمی, پہلے وہ خانساموں کا انتظام انہوں نے کیا. اور دوسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ بھکاریوں کی آپ نے شکلیں دکھائی ہیں, یہ بھی گورنمنٹ کے سائے کے تلے ہو رہے ہیں. یہ ہر علاقے کا ہمارے بھکاری, یہ نہیں جو دوسرے عام بھکاری ہیں, نہیں وہ بھی اپنا, یہ بھی وہی ہے. بچے کرائے پہ ملتے ہیں, بچے کرائے پہ ملتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ 6-6 سال قاضی صاحب ایک عورت ایک ہی سائز کا بچہ اٹھائے پھرتی ہے. وہ بچہ ہی نہیں بڑا ہوتا, چونکہ وہ 1 مہینے بعد جا کے پھر کرائے پہ بچہ لے آتی ہے اور اس کو حفیم کھلاتے ہیں. وہ حفیم کھلا کے وہ سویا رہتا ہے. اور وہ شاہ دولے کے چوہے جو آپ کہتے ہیں کہ جن کے سروں پہ لوہے کے خول ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے چڑھائے جاتے ہیں. یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے چل رہا ہے, کس طرح سے چل رہا ہے ہمارے. اور یہ اس لیے ہمیں بھیک دیتے ہیں کہ تاکہ ہم سانس لینے جوگے رہیں, تاکہ یہ ہمارے اوپر 44% پاکستان میں تو آپ پاکستان کا قومی ترانہ رکھتے ہیں. آپ وہاں پہ ایک منٹ, آپ اس میں وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے. کہاں پہ چل رہا ہے پاکستان؟ مجھے بتائیں, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کیا لاہور, کراچی, اسلام آباد پاکستان ہے؟ نہیں, پاکستانی ترانے میں اردو کے لفظ مجھے بتائیں کتنے؟ ایک. چلیں وہ تو چلیں اردو میں جو بھی ہے. کیوں ایک پہچان ہوتی ہے, ایک شناخت ہوتی ہے. نہیں, ایک منٹ چھوڑ دیں, وہ تو اب ہو گیا نا. لیکن بات ہے کہ جو ہم غلط کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر تو نشاندہی کر لیں نا پہلے. بات یہ ہے, میرا تھیسس یہ ہے سعید قاضی صاحب جی کہ پوری پاکستانی قوم بھکاری ہے اور 2 نمبر ہے, تبھی 2 نمبری اور بھکاری لوگوں کو عزت دیتی, سلام کرتی ہے.